الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11th پارہ سورہ یونس آیت نمبر 83 سے فما تو نہ آمنا ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام پر الا مگر ذریتن نوجوان اولاد، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا اولاد، لیکن یہاں پر اس کا میننگ آئے گا نوجوان، من قوم ہی اس کی قوم میں سے، علی خوف خوف کی بنا پر، من فرعون فرعون سے، وملئہم اور اس کے سرداروں سے، ان یفتنہم کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، وان اور بے شک فرعون لعال البتہ بڑا سرکش تھا، فی الارض زمین میں، وانہ اور بے شک وہ لمن المسرفین وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ المسرفین کا جو روٹ ہے وہ سین را اور فا ہے۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو چند لوگوں نے مانا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ینگ لوگ تھے وہی ایمان لے کر آئے، یعنی اس پرخطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علم بردار حق کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کی جرت صرف چند لڑکوں اور لڑکیوں نے کی، اور جو ان کے یعنی باپ دادا تھے، جو عمر رسیدہ لوگ تھے، ان کو یہ توفیق نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی نمایاں رہتی ہے۔ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر بہت ساری چیزوں سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، ہماری برادری ہم سے کٹ جائے گی، ہم سوسائٹی میں سروائیو کیسے کریں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوتھ جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہوتی ہے ایسی باتوں سے، ایسی پرواہ کرنے سے۔ وہ اگر کسی چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیں، گیٹ کرنا چاہیں، تو وہ اس پر یعنی اچھے دل سے ایمان بھی لے آتے ہیں، مان بھی لیتے ہیں، اور پھر پوری انرجی اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر یعنی جو لوگ ہیں جو بڑی ایج کے تھے وہ تو اس کے فرعون کے روب میں آ کر اور اس کے خوف اور ڈر سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن نوجوان ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ہم دیکھیں تو مکہ کی آبادی میں سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے وہ قوم کے بڑے بوڑھے اور عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ نوجوان ہی تھے۔ یعنی وہ ابتدائی مسلمان جو ان آیات کے نزول کے وقت ساری قوم کی شدید مخالفت کے مقابلے میں اسلام کی حمایت کر رہے تھے، وہ لوگ ان میں کوئی بھی بوڑھا نہیں تھا، سب جوان تھے، جیسے حضرت علی، حضرت جعفر طیار، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مسعود، یہ سب جو لوگ ہیں ان کی عمر قبول اسلام کے وقت 20 سال سے بھی کم تھی، یعنی بالکل ینگ لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عمریں بھی 20 اور 30 کے درمیان تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح، زید بن حارثہ، عثمان بن عفان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے یہ 30 اور 35 سال کی عمر کے درمیان تھے۔ تو ان میں سے اگر کوئی سب سے بڑی ایج کا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جو 38 ایئرز کے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ مطلب سابقون الاولون میں سے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایج بہرحال زیادہ تھی۔ تو ابتدائی مسلمانوں میں صرف ایک صحابی کا نام ہمیں ملتا ہے کہ جن کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھی، حضرت عبیدہ بن حارث۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے وہ بالکل ینگ تھے، اور پھر ان لوگوں نے کام بھی زیادہ کیا۔ آپ کی ازواج میں سے بھی حضرت عائشہ جو ہے وہ سب سے چھوٹی عمر کی تھیں، یعنی کتنی چھوٹی ایج میں، 9-10 سال کی ایج میں تو آپ کا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر
اگلے 50 سال تک، یعنی 50 سال وہ زندہ رہیں، اور 50 سال تک حضرت عائشہ نے کتنا زیادہ کام کیا۔ حضرت انس دیکھ لیں کہ وہ صرف 10 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں آئے کسٹڈی میں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ جو حدیث روایت ہوئی ہیں وہ حضرت انس سے ہی ہوئی ہیں۔ تو اس کا حضرت عائشہ کی جو 9 عمری میں شادی ہے، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو چھوٹی ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں انرجی کا لیول، سیکھنے کا سٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سیکھ لیتے ہیں تو پھر آگے سکھا بھی زیادہ سکتے ہیں۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم، اگر ہو تم، آمنتم، ایمان لائے تم، باللہ، اللہ پر، فعلیہ، تو اسی پر، توکلوا، تم سب بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فالورز کو صبر کی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، علی اللہ، اللہ پر، توکلنا، توکل کیا ہے ہم نے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنانا ہم کو، فتنۃ، فتنہ، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ تو اب وہ ایک تو یعنی دعا کر رہے ہیں، کیونکہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار تو خود دعا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توکل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ ونجینا، اور نجات دینا ہم کو، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وَأَخِیہِ، اور اس کے بھائی کے۔ کون ہے ان کے بھائی؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ ان، یہ کہ، تبوّع کا ورڈ باؤ، وا اور حمزہ سے نکلا ہوا ہے، کہ جگہ تیار کرو، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں کو، وجعلوا، اور بنا لو، بیوتکم، اپنے گھروں کو، قبلتن، قبلہ، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وبشری، اور خوشخبری دے دیجیے، المؤمنین، مومنین کو۔ اور وہی کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف کہ تم جگہ تیار کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو، اور بنا لو اپنے گھروں کو ہی قبلہ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو مومنوں کو۔ تو مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے جو ایمان کی کمزوری تھی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں نماز با جماعت کا نظام بالکل ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کا شرازہ بکھرنے کی یعنی سب سے بڑی نشانی تھی۔ تو اس طرح ان کی جو دینی روح ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی، کوئی اس میں اسپرٹ، کوئی اس میں جوش اور جذبہ باقی نہ رہا تھا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو نئے سرے سے قائم کریں، اور مصر میں کچھ مکان، کچھ جگہیں اس غرض کے لیے تعمیر کریں، یا اگر تعمیر ہوئی بھی ہیں تو ان کو مختص کر لیں کہ جہاں پر اجتماعی نماز ادا کی جائے، کیونکہ اگر بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنے اور اس کو ایک یعنی دوبارہ طاقت بنانے کی کوشش کرنی ہے، اسلامی طرز پر لانا ہے، تو سب سے پہلا کام، سب سے پہلا قدم جو اٹھانا ہوگا وہ یہی کہ نماز با جماعت کا نظام قائم کیا جائے، کیونکہ وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جماعت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب کچھ لوگ مل کر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ بیٹر وے میں کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو با جماعت نماز ہے اس کا اجر عام جو آپ اکیلے میں نماز پڑھتے ہیں اس سے 27 گنا زیادہ ہے۔ تو جو اکثر مفسرین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں 2-3 مرد، جیسے اکثر ہوتے بھی ہیں، باپ ہیں، 2-3 بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، تو وہاں پر اگر وہ اکیلے نماز پڑھیں گے تو وہ گناہگار ٹھہریں گے۔ ان کو چاہیے جو 2-3 آدمی گھر میں ہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ویسے تو یہی ہے کہ مسجد اس کے لیے مختص ہو، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے لاک ڈاؤن چل رہا تھا اور مساجد بھی بند ہیں، اور اسی طرح سے کبھی ایسا کرفیو لگا ہوتا ہے، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ گھر سے بالکل باہر نہیں نکل سکتے، جنگ کا سیزن جو ہے یا جنگ کا وہ چل رہا ہے سارا سین، تو اس کے لیے پھر آپ کو یعنی گھر میں ہی اپنی جو جائے نمازیں ہیں، یعنی اپنا جو گھر ہے اس کو ہی ایک جگہ مختص کر کے، مصلی اس کو آپ کہہ لیں، ویسے تو مسجد کہا جاتا ہے نا سجدہ کرنے کی جگہ کو، تو اگر آپ اپنے گھر میں کسی ایک جگہ کو اسپیسیفکلی نماز کے لیے اسپیشل کر دیتے ہیں تو اس کو آپ مصلی کے نام سے بلا سکتے ہیں، یعنی یہ مصلی ہے۔
تو وہ قائم کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم مل کر کوئی کام کرتے ہیں، مل کر عبادت کرتے ہیں، تو اس میں جو خشوع کی کیفیت ہوتی ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے اور اکیلے عبادت کرنے میں نہیں ہے۔ اور اس طرح یہ ہے کہ پھر جب باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے تو نمازی آپس میں بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان کے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، کافروں کو بھی ان کی جمعیت اور طاقت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا کہ اگر ان کے خوف سے تم مساجد نہیں جا سکتے تو پھر اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو اور وہی نماز قائم کرو۔ وبشر المؤمنین، اور جو مومن یعنی باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں مشکل حالات کے باوجود، تو ان کو تو خوشخبری سنا دیجیے۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے آتیتا دیا تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینتاً زینت کا سامان، واموالاً اور مال، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے جو سردار ہیں، اس کے جو منسٹرز ہیں، اس کو تو ان سب کو آپ نے دنیا کی خوب لگژری عطا کری، ان کے پاس مال بھی بہت ہے، عہدے بھی بہت ہے، پاور بھی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیدلو، تاکہ وہ بھٹکائیں، عن سبیلک، تیرے رستے سے، یعنی تو نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اس کو بجائے تیری فرما برداری میں استعمال کرنے کے لوگوں کو تیرے ہی رستے سے بھٹکانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، ربنا تمس، اے ہمارے رب، مٹا دے، ختم کر دے، اعلیٰ اموالہم، ان کے مالوں کو، وشدد، اور سخت کر دے، اعلیٰ قلوبہم، ان کے دلوں کو، فلا، پس نہ، یؤمنو، وہ ایمان لائے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یروا العذاب، وہ دیکھ لیں عذاب، العلیم، دردناک۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو تو نے اتنی زیادہ پاور دے دی ہے دنیا میں، اور یہ اسی پاور کو تیرے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی طاقت کو، ان کے مال کو ختم کر دے، مٹا دے، اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دے کہ یہ تب تک ایمان نہ لے کر تب تک یعنی ایمان نہ لے کر آئیں جب تک یہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ کیونکہ یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم عذاب دیکھ لیتی ہے تو پھر فوراً ایمان کا دعویٰ کرتی ہے، جیسے کہ فرعون کے بارے میں بھی آگے آنے والا ہے کہ اس نے بھی جب مطلب ڈوبنے کا ٹائم آیا تو اس نے بھی کہا کہ اب میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اس وقت کا ایمان تو قابل قبول نہیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اب تو ان پہ عذاب لے یا، کیونکہ اگر عذاب سے پہلے یہ ایمان لے آئیں گے پھر تو یہ عذاب سے بچ جائیں گے، اگر یہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان تو قابل قبول نہیں ہے۔ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے یا قیامت کا دن شروع ہو جائے یا عذاب آ جائے کسی قوم پر تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب کیونکہ ان لوگوں پر حجت تمام ہو چکی ہے، ان کو سب کچھ بتا دیا گیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو اب یعنی نبی بھی اپنے یعنی دل سے ایک طرح سے بد دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ یہ بد دعا ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی خیر باقی ہوتی تو یہ نبی کی بات کو مان لیتے، لیکن کیونکہ نبی بھی ان سے ٹوٹلی مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ تو ایمان نہیں لانے والے، تو اس لیے وہ یعنی دل برداشتہ ہو کر ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ان پر عذاب ہی لے، اب ان کو بالکل ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ان کو ایمان قبول کرنے کی توفیق ہی نصیب نہ ہو۔ قالا، فرمایا، قد تحقیق، اجیبت کا ورڈ جیم واؤ اور با سے نکلا ہوا ہے، اجیبت قبول کر لی گئی یعنی جواب دے دی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی پکار، دونوں کی، کن کی؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، فاستقیما، پر ثابت قدم رہو، یعنی تم دونوں، ولا، اور نہ، تتبعانی، تم ہرگز پیروی کرنا، سبیل الذین، ان لوگوں کے رستے کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر اب قائم رہنا، چاہے اس کے ظاہر ہونے میں دیر ہو جائے، کیونکہ تمہاری دعا تو یقیناً قبول کر لی گئی ہے، لیکن ہم اس سے عملی طور پر کب لے کر آتے ہیں، یعنی عذاب آئے گا کب، یہ تو پیورلی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اس بد دعا کے
40 سال بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی، اور بد دعا کے مطابق فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس وقت اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، جس کا اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ تم اپنی تبلیغ، دعوت اور بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی اور اس کی فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھو۔ تم نے اپنا کام نہیں چھوڑ کے بیٹھنا، چاہے عذاب جلدی آئے یا لیٹ آئے، تو ہمیں اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ یہاں سے ہر اس انسان کو جو ریفارمر بنا ہوا ہے، جو داعی اللہ کا کام کر رہا ہے، اس کے لیے یہ سبق ہے کہ چاہے عذاب جلدی آئے یا دیر سے آئے، کسی کوئی اپنے انجام کو پہنچے، کوئی کسی کو جزا ملے، سزا ملے، ہم نے اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ تم نے اپنا کام کرنا نہیں چھوڑنا۔ وجاوزنا، اور گزار دیا ہم نے بھی بنی اسرائیل کو البحر، سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ، پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، بغین، ضد کے ساتھ، وعدوا، اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، ادرک کا ورڈ جو ہے درک سے نکلا ہوا ہے، دال، را اور کاف، کسی چیز کا ادراک کرنا، پا لینا، ادرکہ، پا لیا اس کو، الغرق، غرق ہونے نے، قالا، بولا، آمنت، میں ایمان لے آیا، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا مگر، الذی، وہ ہستی، آمنت، ایمان لائے، بھی اس پر، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یعنی وہ وقت کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے نکال کے لے جاؤ، یعنی اس زمین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کے لیے تو موازانہ طور پر سمندر میں رستہ بن گیا، وہ خشک رستے پر چل کر اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ جب رستہ پار کر چکے سمندر کا، تو جب عین اس وقت کے جب فرعون اور اپنے لاؤ لشکر اور اپنے مطلب گھوڑوں اور سواریوں کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دے دیا کہ وہ مل جائے، اور ایگزیکٹ جب یہ بالکل سینٹر میں آ گیا تھا تو سمندر جو ہے وہ دوبارہ مل گیا، اور اسی طرح سے اس کا پانی بہنے لگا جس طرح وہ پہلے بہتا تھا۔ تو اس طرح فرعون اپنے سب مال و دولت اور لشکر اور اپنی جاہ و منصب کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ تو پھر وہ جب اس نے دیکھ لیا انجام تو کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، لیکن اس وقت کا ایمان تو قابل قبول ہی نہیں۔ ایمان تو تب لے کر آنا تھا کہ جب نبی تمہیں دعوت دے رہے تھے، اب تو عذاب آ چکا، اب جو ایمان ہے وہ صرف عذاب سے بچنے کے ڈر سے ہے، اس میں کوئی دل کی کیفیت شامل نہیں ہے۔ تو کہا گیا آنا، کیا اب تو ایمان لے کر آتا ہے، وقت، حالانکہ تحقیق و عصیتا، تو نے نافرمانی کی، قبل، اس سے پہلے، وکنتا، اور تھا تو من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے۔ تو کتنا زیادہ اس نے فساد کیا ہوا تھا فرعون نے، کہ پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور اپنی مرضی اس طرح سے چلایا کرتا تھا کہ جب جی چاہا لڑکوں کو زندہ رکھنے کا حکم دے دیا، جب جی چاہا انہیں مارنے کا حکم دے دیا، اور اس کو میخوں والا بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ کسی کو سزا دینے کے لیے کیلیں ٹھکوا دیا کرتا تھا اس کے سر پر۔ تو یعنی کتنا زیادہ اس نے فساد برپا کر رکھا تھا، اور خود کو کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میری عبادت کرو، لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو پھر اس کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی سمندر میں یہ ڈوب کر غرق ہو گیا۔ فَالْيَوْمَ، تو آج، نُنَجِّيكَ، ہم بچا لیں گے تجھ کو، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کے ساتھ، لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن، واسطے اس کے جو خلفہ، تیرے پیچھے ہیں، آیا، ایک نشانی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرن، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں۔
تو آج ہم بچا لیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ تاکہ تو ہو جائے اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایک نشانی۔ تو جب اس کو یعنی غرق کر دیا گیا سمندر میں تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ وہ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا بادشاہ اور رب سمجھتا تھا اور لوگوں کے دلوں پر اور ان کے ملک پر حکومت کرتا تھا، اتنی مطلب بڑی عظیم قسم کی اس کی سلطنت تھی، تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی باڈی کو لوگوں کے لیے آیا ایک نشانی بنا دیا، ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن اکثر ہم نشانیاں دیکھ کر بھی کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھیلا رکھی ہیں کائنات میں، کتنی قومیں گزر چکی ہم سے پہلے، ہم ان کے بارے میں پڑھ بھی چکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نشانیوں سے غافل ہی رہتی ہے۔ جب تک اس کے اپنے اوپر عذاب نہ آ جائے وہ ایمان نہیں لے کر آتے، وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ تو آج تک وہ مقام جو جزیرہ نمائے سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش سمندر میں تیرتی ہوئی پائی گئی تھی، تو اس کو ابھی آج کل میں جبل فرعون کہتے ہیں، اور اس کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے، اور علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اسی جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش جو ہے، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ یہیں پڑی ہوئی ملی تھی۔ تو آج تک قاہرہ کے جو مصر کے میوزیم میں اس کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، اور 1907 میں سر گرافٹن ایلیٹ سمتھ نے اس کی ممی پر جب اس کے اوپر ریسرچ کی، اس کی باڈی سے پٹیاں وغیرہ ہٹائیں، تو اس کی جو آؤٹر لیئر ہے بونز کی، تو اس کے اوپر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی اس نے پائی جو کھاری پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کی باڈی پر آ گئی تھی، اور یہ اس کے غرق ہونے کی اور سمندر میں یعنی مرنے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اب ہے تو وہ تب قاہرہ میں مصر میں میوزیم میں پڑا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پر عذاب نہیں ہوتا ہوگا۔ چاہے کوئی انسان پہاڑوں میں مر جائے، اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں، کوئی جانور اس کو نگل جائے، کوئی آگ میں جل بھن جائے، جیسے فرعون ہے وہ ایک شیشے کے اس فریم میں پڑا ہوا ہے، لیکن جو قبر کا عذاب ہے وہ بہرحال اس کو ملتا ہی ہوگا۔ یہ کیسے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ادھر جو لوگ کام کرتے ہیں، ایک دفعہ یہ ریسرچ بھی آئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی باڈی میں صبح اور شام کو اسپیشلی تھوڑی بہت وائبریشن سی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ صبح اور شام اس پر آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جس وائبریشن کو وہ مطلب اس طرح کا نام دے رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ مسٹری ہے، تو وہ وہی اس کے قبر کا عذاب ہو، آگ کا عذاب ہو جو صبح اور شام اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیڈ باڈی کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو کوئی تکبر کرے گا، حق کا انکار کرے گا، تو اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا منصب، اس کی دولت، اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔